بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني يخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون۔ حضرات ناظرین کرام، سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ تراویح پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 11ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ یونس، اس کی آیت نمبر 15 اور 16 ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مزاج کی عکاسی کی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی حیات بعد الممات کے عقیدے کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جو لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے، حیات بعد الممات کے جو منکرین ہیں، ان کے مزاج کی عکاسی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے حوالے سے ان کے ایک مطالبے کو اس آیت میں بیان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطبین تھے، وہ فکر و نظر اور عقیدہ و عمل کے لحاظ سے بنیادی طور پہ دو حصوں میں منقسم تھے۔ مکۃ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین تو وہ تھے کہ جو اللہ کے وجود کو تسلیم کر کے اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی صفات کے تقاضوں میں غیروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو مشرک کے عنوان سے متعارف کرایا ہے، اور دوسرا طبقہ ان لوگوں پر مشتمل تھا کہ جو اللہ کے وجود کا سرے سے انکار کرتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اس کائنات کو نہ کوئی بنانے والا نہ کوئی چلانے والا، یہ کائنات اپنے آپ وجود میں آ گئی اور اس کا سارا انتظام خود بخود چل رہا ہے۔ گردش لیل و نہار اپنے آپ جاری ہے، رات اور دن کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، نہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے اور نہ ہی اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو کافرون کے عنوان سے متعارف کرایا ہے۔ عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ قرآن مجید کی جملہ تعلیمات کی بنیاد، جملہ تعلیمات کا محور تین چیزیں ہیں: ایک ایمان باللہ، دوسرے ایمان بالرسول، اور تیسرے ایمان بالآخرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین حیات بعد الممات کا شدت سے انکار کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہمارا وجود اس کے تانے بانے بکھر جائیں گے، کیا ہم کو دوبارہ پھر اٹھایا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا اپنا عقیدہ تھا۔ ایسے لوگوں کے سامنے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی واضح آیتیں تلاوت فرماتے، اللہ تعالیٰ کی واضح آیتیں جب ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور آیات قرآنیہ کی ان کے سامنے تلاوت کرتے، تو جو لوگ اللہ کی ملاقات سے منکر تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دینی ہے، ایسے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ یہ کیا تھا
کہ یہ قرآن جو آپ ہمارے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، یہ قرآن جو آپ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے کے ہمارے پاس آئیے۔ یہ قرآن جو آپ ہمیں سناتے ہیں، ہم یہ قرآن نہیں سننا چاہتے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی دوسرا قرآن سنائیے، یا کم سے کم اس میں کچھ تبدیلی پیدا کر دیجئے۔ یہ قرآن جو آپ ہمیں سناتے ہیں، اس میں کچھ تبدیلی لائیے۔ یہ کلام ہم آپ سے نہیں سننا چاہتے۔ یہ ان کا مطالبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یا تو آپ اس قرآن کی جگہ پہ مکمل کوئی دوسرا قرآن ہمیں سنائیے، اس قرآن کے علاوہ کسی دوسرے قرآن کی تلاوت ہمارے سامنے کیجئے، او بدل ہو، یا اسی قرآن میں کوئی نہ کوئی تبدیلی پیدا کر دیجئے۔ یہ ان کا مطالبہ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے ان الفاظ میں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں واضح طور پر تلاوت کی جاتی ہیں، تو قال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے کا کوئی تصور ان کے پاس موجود نہیں ہے، وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ایتی بقرآن غیری ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن آپ لے کر کے آئیے، او بدل ہو، یا اسی قرآن میں کوئی تبدیلی پیدا کر دیجئے۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا مکلف بنایا کہ آپ ان لوگوں کے اس مطالبے کے جواب میں یہ بتائیے اور ان سے یہ کہیے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، میرے محبوب آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے اس قرآن میں کوئی تبدیلی پیدا کر دوں، میرے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، مجھے اللہ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے، یہ بات میرے اختیار اور میرے بس سے باہر ہے، میرے دائرے کار سے باہر ہے کہ میں قرآن کریم میں کوئی تبدیلی پیدا کروں۔ آپ ان کو واضح طور پہ بتا دیجئے کہ میرے پاس اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے، میرے پاس اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں قرآن میں کوئی تبدیلی پیدا کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، آپ ان کو یہ بتائیے کہ جو کچھ میری جانب وحی کے عنوان سے اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، مجھ تک جو وحی اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے، بس میں اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے جو وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے، وہی میں تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اسی کی اتباع میرے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہ بات میرے دائرے اختیار سے باہر ہے کہ میں قرآن کریم میں کوئی تبدیلی پیدا کروں۔ یہ اللہ نے ان لوگوں کے سامنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جواب پیش کیا کہ آپ ان کو دو باتیں بتائیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں کسی بھی طرح کی تبدیلی میرے دائرے اختیار سے باہر ہے، اور دوسرے یہ کہ جو کچھ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی کے عنوان سے آتا ہے، بس میں اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، جو کچھ میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے میں اسی کا اتباع کرتا ہوں، اسی کی پیروی کرتا ہوں، اور وہی من وعن تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ پورا قرآن مجید الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک یہ خالص کلام الہی ہے۔ اللہ کے اس کلام میں نہ کسی فرشتے کا کوئی حرف شامل ہے، نہ کسی جن اور کسی انس کا کوئی حرف اس میں شامل ہے۔ حد یہ ہے کہ جن پر یہ قرآن نازل ہوا، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی کوئی ایک حرف تک اس قرآن میں شامل نہیں ہے۔ یہ پورا کا پورا قرآن خالص کلام الہی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں تدریج کے ساتھ نازل ہوا۔ 13 سالہ آپ کی مکی زندگی ہے اور 10 سالہ آپ کی مدنی زندگی ہے۔ یہ 23 سالہ آپ علیہ السلام کی وہ پیغمبرانہ زندگی ہے جس میں یہ قرآن تدریج کے ساتھ نازل ہوا۔ یہ قرآن خالص کلام الہی ہے۔ یہ دنیا کا کوئی انسان ایسی کتاب پیش کرنے سے یقیناً عاجز ہے۔ اس قرآن میں نہ کسی فرشتے کا کوئی ایک حرف شامل ہے، نہ کسی جن یا کسی انسان کا ایک حرف شامل ہے۔
نہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک حرف تک اس قرآن میں شامل نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسی وحی نازل ہوتی تھی، جس لب و لہجہ میں وحی کا نزول ہوتا تھا، اسی لب و لہجہ میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے، اپنی امت کے سامنے اس قرآن کو پیش کیا۔ بلکہ بعض مرتبہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں کہ عربی زبان کے قاعدے کا تقاضا کچھ اور ہے، لیکن نبی پر وحی کا نزول جیسا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عربی زبان کے تقاضے سے الگ ہٹ کر جو قرآن کا نزول جس لب و لہجہ میں ہوا تھا، اسی لب و لہجہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قرآن لوگوں کو سنایا۔ یضاعف لهم العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ عربی زبان کے قاعدے کے لحاظ سے فیہ کو کھینچنے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فیہ یہ مستعمل ہے، قرآن میں جا بجا موجود ہے۔ لیکن قرآن کی اس آیت میں سورۃ الفرقان میں 19ویں پارے میں، سورۃ الفرقان کے اخیر میں اللہ تعالیٰ کی اللہ کے جو مخصوص بندے ہیں ان کا تعارف اور ان کی صفات کا بیان ہے، اور جو لوگ اللہ کے قانون کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کے لیے عذاب کا تذکرہ ہے۔ یضاعف لهم العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ یہ فیہ کو جو اتنا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اسی اسلوب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس کو آگے پیش کیا۔ تو وہ یہ قرآن مجید خالص کلام الہی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک اور کسی طرح کی کوئی انسانی ذہن میں اسراف کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ لا ریب فیہ یہ کلام ہے، اس میں کسی انسان یا کسی جن یا کسی فرشتے کے کلام کا کوئی دخل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بہت واضح طور پہ بتایا کلام الہی کے تعلق سے کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یعنی اگر میں اپنی طرف سے کلام الہی میں کوئی چیز شامل کر دوں تو یہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، اور میں اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ کیونکہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو ایک بڑے دن کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ایک بات اور کہلوائی جو قرآن مجید کی حقانیت اور اس کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے بہت واضح طور پہ ایک بین دلیل ہے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ۔ میرے محبوب آپ ان سے یہ بات بھی کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس قرآن کی تلاوت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یعنی اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو میں قرآن کی ایک آیت بھی تمہارے سامنے نہیں پڑھ سکتا تھا۔ میں جتنا قرآن تم کو سناتا ہوں یہ سب اللہ کی مشیت کی بنیاد پہ ہے۔ اللہ نے یہ پیغام مجھ تک بھیجا اور اللہ کے چاہنے سے میں قرآن کی آیتیں تم کو سنا دیتا ہوں۔ اس میں اللہ کی مشیت کا دخل ہے۔ اگر ہمارا اللہ نہ چاہے تو میں قرآن کی ایک آیت یا ایک حرف کی بھی تلاوت تمہارے سامنے نہیں کر سکتا۔ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور اللہ تم کو اس قرآن سے واقف بھی نہ کرا تھا۔ اللہ نے چاہا تو میں نے تمہارے سامنے تلاوت کر دی، اور اللہ نے چاہا تو تم اس قرآن سے واقف ہو گئے۔ اگر اللہ نہ چاہتے تو تم اس قرآن سے واقف بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی عظمت کو، اس کی رفعت کو، اس کے کلام الہی ہونے کو ایک اور عنوان سے اللہ نے ثابت کروایا ہے کہ آپ ان سے یہ کہیے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، میں نے تمہارے درمیان اس سے پہلے عمر کا ایک طویل حصہ گزارا ہے۔ میں تمہارے درمیان کوئی اجنبی انسان نہیں ہوں، میں تمہارے درمیان میں پلا بڑھا ہوں، میں نے تمہارے درمیان کاروبار بھی کیا ہے، میری زندگی واضح طور پہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ کیا تم نے میری سابقہ زندگی میں کبھی دیکھا کہ میں نے تمہارے سامنے کسی مشاعرے میں حصہ لیا ہو؟ کیا تم نے کسی مشاعرے میں مجھے اشعار پڑھتے ہوئے سنا؟ کیا تم نے ہمارے شعروں کو کبھی سنا جو میں نے تخلیق کیے ہوں؟ ہمارے اللہ نے
اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گوئی نہیں سکھائی، اور یہ آپ کے لیے مناسب بھی نہیں تھی۔ قرآن نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا، یہ ان کے لیے مناسب بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی پیغمبرانہ زندگی سے پہلے کی زندگی میں اشعار کہا کرتے، مشاعروں میں شرکت کیا کرتے، موضوع کلام ان کو سنایا کرتے، تو بہت ممکن تھا کہ اگر آپ پہلے سے شاعری کر رہے ہوتے تو بہت ممکن تھا کہ اس کلام کو سن کر آپ کے اولین مخاطبین یہ پکار اٹھتے، یہ قرآن اسی شاعری کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، اس طرح کا جب کلام سنتے ہیں تو بہت ممکن تھا کہ آپ کے اولین مخاطبین اور دیگر لوگ یہ پکار اٹھتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری کی ترقی یافتہ شکل ہے کہ اب ایسا مسجع اور ایسا مقفع کلام کہہ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گوئی نہیں سکھائی، ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا، حالانکہ اللہ نے اپنے نبی کو اتنے علوم عطا کیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، اللہ نے عطا کیے، لیکن شعر گوئی کا فن آپ کو اللہ نے اس لیے نہیں عطا کیا کہ وہ آپ کی شایان شان نہیں تھا، وہ فن آپ کے لیے مناسب نہیں تھا، شعر گوئی آپ کی شایان شان نہیں تھی۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا کہ آپ ان کو یہ بات بھی بتائیے کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں نے اس سے پہلے اپنی عمر کا ایک طویل حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، تمہارے بیچ میں رہا ہوں، تم نے اس سے پہلے کبھی میری زبان سے کوئی شعر نہیں سنا، مشاعروں میں میری کوئی حصہ داری تمہارے یہاں ثبت نہیں ہے، پھر تم ایسا کلام سن رہے ہو، یہ کلام میرا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کلام صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ اس میں آیات کی تبدیلی تو بہت دور کی بات، اس میں ایک حرف بھی میں اپنی طرف سے شامل نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ زندگی ان کے سامنے پیش کر دی جو نزول وحی سے پہلے آپ نے ان کے درمیان گزاری تھی۔ میرے ایمان والے بھائیوں، میری ایمان والی بہنوں، یہ ایک بہت مشکل ترین مسئلہ ہے۔ ایک انسان بہت اچھی کتاب لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے والے اس شخص سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ کوئی شخص بہت اچھا کلام پیش کر سکتا ہے، کوئی شخص بہت اچھے اشعار کہہ سکتا ہے، کوئی بہت اچھا فلسفہ پیش کر سکتا ہے، لیکن جب مسئلہ آتا ہے زندگی کو پیش کرنے کا تو بڑے بڑے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کیسے پیش کریں، زندگی کے خد خال کیسے پیش کریں، اور زندگی کے نشیب و فراز لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ بڑا مشکل ترین کام ہے۔ اپنی پبلک زندگی، اپنی پرائیویٹ زندگی، اپنی سماجی زندگی، اپنی معاشرتی زندگی، اپنی خانگی زندگی، اپنی عائلی زندگی، یہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا نہایت مشکل ترین کام ہے۔ ایک انسان اپنے گھر میں کس طرح زندگی گزارتا ہے، گالیاں بکتا ہے، بچوں پہ ظلم کرتا ہے، بیوی کو ستاتا ہے، اور نہ جانے اس کی زندگی کیسی گندی زندگی ہے، باہر نکل کے لوگوں کے درمیان بھی وہ معزز کہلاتا ہے، شرفاء میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن اس کی جو وہ زندگی ہے جو اپنے گھر میں گزارتا ہے وہ بڑی غلیظ زندگی ہے۔ ایک انسان اپنے دوستوں کے درمیان بڑی گندی زندگی گزارتا ہے، محفلوں میں جا کے بڑا اچھا بن جاتا ہے، تو اپنی زندگی کسی کے سامنے پیش کرنا یہ بڑا مشکل ترین کام ہے۔ میں اپنے وجدان کے تناظر میں عرض کرتا ہوں کہ اس دھرتی پر، اس نیلگوں آسمان کے نیچے، اگر کسی شخص نے اپنی باوقار زندگی، عدل پسند، عادلانہ زندگی، حقائق پر مبنی زندگی، سچی اور صاف زندگی پیش کرنے کی کسی نے جرأت کی ہے تو عبداللہ کے دونوں یتیم، آمنہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے، اور اللہ کے آخری نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو پیش کیا ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میرے دوستوں سے پوچھو میری زندگی کیسی ہے، ابو بکر بتائیں گے۔ میرے غلاموں سے پوچھو میری زندگی کیسی ہے، زید بن حارثہ بتائیں گے۔ میری باندی سے پوچھو میری زندگی کیسی ہے، ام ایمن بتائیں گی۔ میری بیوی سے پوچھو میری زندگی کیسی ہے، خدیجہ بتائیں گی۔ تاجروں سے پوچھو میری زندگی کیسی ہے، سماج اور معاشرے کے لوگوں سے پوچھو میری زندگی کیسی ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ گزارا ہے۔ میری زندگی بتا رہی ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں جھوٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کذب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ خالص اللہ کا کلام ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں؟ کیا تم کچھ نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے پاس شعور نہیں؟ اگر تم اپنی عقل سے کام لو تو میری وہ زندگی جو نزول وحی سے پہلے تمہارے درمیان گزری ہے، 40 سالہ زندگی، میرا بچپن بھی تمہارے سامنے، میری جوانی بھی تمہارے سامنے، میری ازدواجی زندگی بھی تمہارے سامنے، اور جو میرے تجارتی اسفار رہے ہیں، جو کاروبار کا طریقہ رہا ہے، صداقت کا اور امانت کا اور سچائی کا اور صدق کا اور صفا کا، یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں؟ عقل کا تقاضا ہے کہ تم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیغمبرانہ زندگی بھی دیکھو، اور پیغمبرانہ زندگی سے پہلے جو آپ کی زندگی تمہارے درمیان میں گزری ہے اس پر بھی نگاہ دوڑاؤ، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ قرآن یقیناً اللہ کا کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سورہ یونس کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 62 اور آیت نمبر 63 اور آیت نمبر 64۔ اللہ کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنے بندوں کے قلوب میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں کی گہرائیوں میں اتارنے کے لیے لفظ الا کا استعمال کیا۔ اس کا ترجمہ ہماری اردو زبان میں ہوتا ہے آگاہ ہو جاؤ، اگلی بات جو تمہیں بتائی جا رہی ہے اس کو سننے کے لیے تیار ہو جاؤ، غفلت کے پردے جو دل اور دماغ پہ پڑے ہوئے ہیں ان کو اتار دو، اگلی بات کو سننے کے لیے مستعد ہو جاؤ۔ اس حقیقت کو بتانے کے لیے لفظ الا کا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ ایک تو اعلیٰ عین کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک الا ہے الف کے ساتھ میں۔ اعلیٰ کے معنی اوپر، پر، اور الا جو الف کے ساتھ میں ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے آگاہ ہو جاؤ، توجہ سے سنو، اگلی بات کو سننے کے لیے مستعد اور تیار ہو جاؤ۔ بات بہت اہم ہے، بات بہت ہی زیادہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مضمون لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، ہو سکتا ہے اس بات پہ کسی کو اعتراض ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلا مضمون بتانے اور سمجھانے کے لیے لفظ الا استعمال کیا کہ اس بات کو پوری توجہ سے سنو، غور سے سنو۔ ان اولیاء اللہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ولی، جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا اور ان کے اوپر کوئی غم طاری نہیں ہوگا، وہ غم زدہ نہیں ہوں گے، نہ ان کے اوپر کوئی خوف طاری ہوگا۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، فیوچر سے۔ کوئی نقصان پیش آنے والا ہے، ابھی پیش نہیں آیا، کوئی نقصان پیش آنے والا ہے، جانی، مالی یا کوئی بھی نقصان، جب آدمی کو اس نقصان کا احساس ہوتا ہے تو پھر اس کے دل کے اوپر ایک پریشانی طاری ہوتی ہے، اس پریشانی کو عربی زبان میں خوف کے عنوان سے متعارف کرایا گیا۔ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی نقصان ہو چکا ہے، جب کبھی وہ نقصان یاد آتا ہے تو انسان کو دل میں ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کے نقصان کو جب آدمی یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو عربی زبان میں حزن کے عنوان سے متعارف کرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے ولیوں کے تعلق سے، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے تعلق سے بہت اہم حقیقت کو اجاگر کیا ہے۔ اسی لیے لفظ الا فرمایا، توجہ سے سنو، اگلی بات کو سننے کے لیے مکمل طور پر مستعد اور تیار ہو جاؤ۔ وہ بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، یعنی ان کو مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا، گزرے ہوئے زمانے کا کوئی نقصان ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، نہ مستقبل کا کوئی ڈر، نہ مستقبل کے بارے میں ان کے دل میں کوئی تکلیف، نہ گزرے ہوئے زمانے کی کسی نقصان کی بنیاد پہ ان کو کوئی غم لاحق ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آدمی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ وہ کون نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کو اللہ نے ولایت کا مقام عطا کیا؟ وہ کون سے نفوس قدسیہ ہیں جو اللہ کے ولیوں میں داخل اور شامل ہیں؟ کون ہیں اللہ کے وہ اہم بندے، معتبر بندے، جن کو اللہ نے اپنا ولی ٹھہرایا، جن کو اللہ نے اپنا ولی قرار دیا؟ اولیاء اللہ کن کو کہا ہے ہمارے اللہ نے؟ تو یہ تعارف اگر ہمارے اللہ نہ کراتے تو دنیا کا ہر انسان اپنے تعین ولی کا تعارف کرا کے اور خود کو ولایت کے مقام پہ فائز بتاتا اور لوگوں سے کہتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا تعارف خود کرا دیا۔ کون ہیں اللہ کے ولی؟ کون ہیں اللہ کے دوست؟ کون ہیں وہ بندے جن کو ولایت کے مقام پر فائز ہونے کی سعادت ملی ہے؟ اللہ نے اپنے ولیوں کے تعارف میں بس دو باتیں بتائی ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں اور میری ایمان والی بہنوں، بہت توجہ سے سنیے اور کوشش کیجئے کہ ہم رمضان کے اس مہینے میں کما حقہ ولایت کے مقام پر فائز ہو جائیں، اور یہ بات واضح رہے، یہ بات دلوں کی گہرائیوں میں مستحضر رہے کہ ولایت کا حاصل کرنا اختیاری عمل ہے، یہ کوئی جبری چیز نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے اختیار سے باہر کی چیز نہیں ہے۔ ولی بننا انسان کے اختیار میں داخل ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف ہی نہیں بناتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ولی بننا اپنے اختیار میں ہے۔ جو انسان چاہے، دنیا کا جو انسان چاہے وہ ولایت کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے، جو چاہے وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، جس کی بھی تمنا ہو وہ اللہ کے ولیوں میں اپنے آپ کو داخل اور شامل کر سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کی دو صفات بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، جو ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل سے اس کی تصدیق کی، تصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمانیات کے جتنے شعبے ہیں سب کی تکمیل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ وہ ایمانیات کے شعبوں کی تکمیل کیے بغیر انسان ولایت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور ایمانیات کے جتنے شعبے ہیں ان سارے شعبوں کی تکمیل پورے یقین اور اذعان کے ساتھ لازم ہے۔ دل میں کسی بھی غیبی حقیقت کے بارے میں شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی آنکھوں پر اتنا بھروسہ نہ ہو، اپنی آنکھوں کے دیکھے ہوئے پر اتنا اعتماد نہ ہو جتنا اعتماد اور جتنا یقین اس غیبی حقیقت پر ہو جو غیبی حقیقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، میزان عمل قائم ہوگی، اس میزان عمل کو نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، وہ کیسی ترازو ہوگی، اس کے پڑے کیسے ہوں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ قرآن کا بیان ہے، میزان عمل یقیناً قائم ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترازو کے بارے میں ہمیں اور آپ کو بتا دیا۔ ایک ترازو وہ ہے جو روزانہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہم اسی ترازو سے سامان کو تلوا کر خریدتے ہیں، اسی ترازو سے تول کر اپنا سامان ہم بیچتے ہیں۔ اس ترازو پر جتنا یقین ہمارا اور آپ کا ہے، جسے ہم اور آپ استعمال کرتے
کرتے ہیں، جو ترازو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، جو ترازو اس دنیا میں ہمارے استعمال میں آ رہی ہے، اس ترازو پہ آپ کو جتنا یقین ہے وہ آپ کا اپنا میٹر ہے. اس ترازو سے زیادہ یقین اس ترازو پر ہونا چاہیے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو قرآن میں جس کا تذکرہ موجود ہے، احادیث مبارکہ میں جس کا تذکرہ موجود ہے. یہ غیبی حقیقت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، متقی کا پہلا جو وصف قرآن نے بیان کیا ہے وہ ایمان بالغیب کا ہی تو ہے. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جو غیبی حقائق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہوئے، ان غیبی حقائق پر ہمارا کتنا تیقن ہو، کتنا اذعان ہو، ان غیبی حقائق کو ہم کس قدر مضبوطی کے ساتھ میں تسلیم کریں، تو اپنی آنکھوں کے دیکھے ہوئے پر اتنا بھروسہ نہ ہو جتنا یقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی غیبی حقیقت پر ہو. وہ ایمان ہے حقیقت میں. اپنے کانوں سے ہم نہ جانے کتنی باتیں سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے وہ آپ کا اپنا میٹر ہے کہ آپ اس کے اوپر کتنا یقین کریں گے، لیکن اپنے کانوں سے سنے ہوئے پر اتنا یقین نہ ہو جتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی غیبی حقیقت پر ہو. ہمارے اور آپ کے پورے بدن میں قوت لامسہ موجود ہے، چھونے کی، احساس کی قوت موجود ہے. ہم اپنا ہاتھ کہیں رکھتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے، کہیں ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے، کہیں ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا کہ یہ چیز چکنی ہے، اور کہیں ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا کہ یہ چیز کھردری ہے. اپنے احساس اور اپنے شعور پر بھی اتنا یقین نہ ہو جتنا یقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی غیبی حقیقت پر ہو. جب یہ ایمان اس درجے کا، کامل درجے کا، اکمل درجے کا ایمان ہمیں اور آپ کو حاصل ہوگا تو ہم اور آپ اللہ کے ولیوں میں داخل اور شامل ہونے کی ایک پہلی سیڑھی کو طے کر لیں گے. اللہ یہ یقین کامل مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. یقین، اذعان، یقین کامل، دل اس کی گواہی دے دے، دل اس کی تصدیق کر دے. تصدیق بالقلب. الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ایمانیات کے شعبوں کو مکمل کیا، یہ اللہ کے ولی بنیں گے، ضرور بنیں گے. لیکن اس ایمان کے ساتھ ایک دوسری صفت کا بھی تذکرہ ہمارے اللہ نے کیا ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی بہت ضروری چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو تم چاہے جا رہو، زندگی تمہاری چاہے جہاں گزر رہی ہو. خلوت میں ہو تو تقوی کا زیور، جلوت میں ہو تو تقوی کے زیور سے آراستہ. اپنی سماجی معاشرتی زندگی گزار رہے ہوں یا آئینی زندگی گزار رہے ہوں، خاندانی زندگی گزار رہے ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں تقوی کی صفت سے مالا مال رہیں. گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، فسق و فجور کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، غیبت اور تمام برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر بھی گناہوں سے پاک ہو جائے، باطن بھی گناہوں سے پاک ہو جائے. ایسا تقوی اگر اختیار کر لیا تو یہ ہیں دو صفات، متقی بن جائیں. ایمان کامل اور اکمل درجے کا، تقوی کی صفت اعلیٰ درجے کی. جن میں یہ دو صفات پیدا ہو جائیں وہ اللہ کے ولی ہیں. اور انہی ولیوں کے لیے اللہ نے اپنے اس کلام میں، اس قرآن میں بہت واضح طور پہ اس حقیقت کو اجاگر کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ان ولیوں پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے. بعض لوگ ولیوں کو فضاؤں میں تلاش کرتے ہیں، کوئی اڑتا ہوا نظر آئے تو اس کو ولی مانیں گے. اسلام اس صفت کو خارج کرتا ہے. لوگ پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے والے لوگوں کی تلاش میں ہیں، کیونکہ ان کے ذہنوں میں ایسی کرامات اور خرق عادات چیزوں کو دیکھے بغیر ولایت کا کوئی تصور ہی نہیں آ پاتا. فضاؤں میں اڑتا ہوا کوئی نظر آئے تو اسے ولی مانیں گے. پانی پر، سمندر پر، کسی دریا پر، کسی تالاب کے پانی پر جانماز بچھا کر اس پہ کوئی نماز پڑھے، اس کے اوپر لیٹ جائے اور وہ ڈوبے نہیں تو اس کو ولی مانیں گے. ایک کمرے میں بند ہو کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، دھڑ ادھر پڑا ہے، پیر ادھر پڑے ہیں، ہاتھ ادھر پڑا ہے، گردن ادھر پڑی ہے، سر ادھر پڑا ہے، اور پھر ہر جز سے اللہ کا ذکر جاری ہو. جب یہ سنیں اور دیکھیں تو ان کو ولی مانیں گے، اور اس کے بعد ان کا بدن پھر جڑ بھی جائے.
اسلام ایسی صفات کو خارج کرتا ہے، یعنی یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ کوئی بنیاد نہیں ہے ولایت کے لیے۔ خرق عادت کے طور پر کرامات کا ظہور برحق ہے، خرق عادت کے طور پر اللہ کے ولیوں سے کرامات کا ظہور یقیناً برحق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اولیاء اکرام کی کرامات برحق ہیں، لیکن یہ معیار نہیں ہے، یہ بنیاد نہیں ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام سے معجزات کا ثبوت برحق ہے، اور اولیاء اکرام سے کرامات کا صدور اور ثبوت برحق ہے، لیکن یہ معیار نہیں ہے کہ جب تک کوئی فضا میں اڑ نہ لے اس کو ولی تسلیم نہ کیا جائے، جب تک کوئی کرامت نہ دکھا دے جب تک اس کو ولی نہ مانا جائے۔ قرآن نے وضاحت اور صراحت کر دی، جس میں کامل درجے کا ایمان موجود ہے اور جس میں کامل درجے کے تقوی کی صفت موجود ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور اللہ نے پھر ان کے لیے خوشخبری سنائی، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ۔ اللہ کے ان ولیوں کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، دونوں جہان کی زندگی بڑے سکون کے ساتھ میں گزرتی ہے، دونوں جہان کی زندگی بڑے سکون والی زندگی ان کو ملے گی۔ دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی سکون ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں۔ جو انسان ولی بن کر زندگی گزارتا رہا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا منظرنامہ اس نے پیش کر دیا۔ جب رگیں جاں کٹی اور زندگی کا آخری سانس نکلا تو اس کی زبان پکار رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو خوشخبری دی ہے، ان کے لیے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا اعلان فرمایا ہے، جن کے لیے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ بتایا ہے، ان کے لیے ہمارے اللہ نے بہت واضح طور پہ اعلان فرمایا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے فیصلہ کر دیا ہے، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے فیصلہ کر دیا ہے، ولا هم يحزنون، یہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے فیصلہ کر دیا ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، یہ سارے فیصلے یوں ہی برقرار رہیں گے، یہ فیصلے نافذ ہو کر رہیں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، سچی بات یہ ہے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جن کو ایک بڑی کامیابی مل گئی وہی کامیاب ہوئے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے ولیوں میں داخل اور شامل فرمائے۔ سورہ یونس کے بالکل اخیر میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 107، اس کے بعد 108، اس کے بعد 109، 109 پر سورہ یونس مکمل ہو جاتی ہے۔ تو سورہ یونس کی آیت نمبر 107 دیکھیں، اس میں عقیدے کی درستگی کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی واضح اور اہم تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ تم کو کسی مضرت میں، کسی تکلیف میں، کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر دے تو فلا کاشف لہ الا ہو، وہ کون ہے اللہ کے علاوہ جو تم سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت سے دوچار کر دیں، کسی مضرت میں اللہ تم کو مبتلا کر دیں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو تم سے اس مصیبت کو، اس مضرت کو دور کر سکے۔ یہ عقیدہ رہنا چاہیے اور ہمارے دلوں کے نہا خانوں میں یہ پختہ عقیدہ مضبوط رہنا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آئی ہے، ہماری زندگی کے کسی حصے میں کوئی پریشانی آئی ہے، تو اس پریشانی کو دور کروانے کے لیے اور اس مصیبت کو دفع کرانے کے لیے اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ ہر مصیبت کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہر مصیبت کسی نہ کسی گناہ کی بدلی ہوئی شکل ہوتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لہذا جب کبھی زندگی کے کسی حصے میں اور زندگی کے کسی گوشے میں کوئی تکلیف محسوس ہو، بس یقین کر لیجئے گا کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی بدلی ہوئی شکل اس مصیبت کے عنوان سے ہمارے سامنے آئی ہے۔ یہ مصیبتیں ہمارے گناہوں کی بدلی ہوئی شکل
وصل ہیں یا وہ مصیبتیں رفع درجات کا ذریعہ ہیں، یہ اس کا دوسرا تصور ہے، وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم جیسے گنہگار اس کا تصور کہاں سے لائیں؟ یہ تو انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کا مقام ہے کہ وہ ان کو کوئی اگر پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ ان کے گناہوں کا نتیجہ نہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے گناہوں کا نتیجہ نہیں، وہ ان کے رفع درجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے ولی اپنے مخصوص طرز زندگی میں حد امکان کوشش کرتے ہیں کہ ان سے گناہوں کا صدور نہ ہو۔ لیکن ہمیں اور آپ جیسے لوگوں کو یہی سوچنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی بدلی ہوئی شکل یہ مذرت ہے، یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، یہ ہمارا کوئی گناہ تھا جو اس مصیبت کی شکل میں ہمارے اوپر پیش آیا ہے، لہذا اس مصیبت کو دور کرانے کے لیے کسی اور سے نہیں، اللہ سے گزارش کرنی ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے۔ آپ دیکھیں لوگوں کے عقیدوں میں اتنا فتور، کوئی ذرا سی پریشانی آئی تو پھر وہ نہ جانے کہاں کہاں بھاگتے ہیں، کن کن درباروں میں جاتے ہیں، کن کن سرکاروں میں جاتے ہیں، کن کن لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور حد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی مصیبتوں کو دور کرانے کے لیے مندروں میں جاتے ہیں۔ کہاں ہے ایمان؟ یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ تمہارا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں تو دنیا کی کوئی طاقت وہ مصیبت تم سے دور نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر اللہ چاہیں تم سے اس مصیبت کو دور کر سکتے ہیں۔ لہذا مصیبت کا کوئی بھی موقع ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پہ آج جو پوری دنیا کورونا وائرس کے مرض سے تباہی کے کگار پہ کھڑی ہے، لوگ اسباب تو اختیار کر رہے ہیں، ضرور اختیار کیجئے، منع نہیں اسباب اختیار کرنا، دوائیاں استعمال کیجئے، سماجی دوری برقرار رکھیے، پوری احتیاط رکھیے، لیکن اصل اللہ کی طرف رجوع رہنا چاہیے، رجوع اللہ ہو، اللہ سے اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کریں، اور اقرار اور اعتراف کر کے معافی مانگیں۔ مسلمان ہی نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو ضرورت ہے آج کے وقت میں کہ سب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ یہ مصیبت اللہ دفع کر سکتے ہیں، ان کے قبضے قدرت میں ہے، وہی ہر چیز کے مالک ہیں، کائنات کا ہر ذرہ ان کے قبضے قدرت میں ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے۔ لہٰذا مصیبتوں کے موقعوں پر گھبرانا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب کوئی مصیبت انہیں لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبتوں کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ کہیں یہ مصیبت ہمارے ایمان کے ضائع ہونے کا ذریعہ نہ بن جائے، اے اللہ ہمیں ایمان پہ ثبات قدمی عطا فرمائیے اور اس مصیبت کو دور کر دیجئے۔ اللہ کے علاوہ مصیبت کو سچے صحیح معنوں میں کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، یہ عقیدہ بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تمہیں کسی بھلائی سے مالا مال کر دے، اللہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے اور تم کو اس بھلائی سے نواز دے، تو فلا راد لفضلی، کون ہے دنیا کی وہ طاقت جو تم سے اس بھلائی کو، اللہ کے فضل کو دور کر دے، چھین لے؟ ممکن نہیں۔ اللہ نے اگر تمہارے لیے کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اللہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ کو اللہ اپنے فضل سے نوازے گا اور اپنے فضل سے مالا مال کرے گا، تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ سے اللہ کے اس فضل کو دور کر دے۔ دنیا کی کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو آپ سے اللہ کی جانب سے ملنے والی اس خیر کو، اس بھلائی کو چھین لے۔ اللہ مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو مصیبت کوئی دور نہیں کر سکتا اللہ کے سوا، اور اللہ کسی بھلائی سے مالا مال کرنا چاہے تو اللہ کے سوا اس بھلائی کو تم سے کون چھین سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی قوت ایسی نہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو تم سے اللہ کے اس فضل کو چھین لے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بھلائی سے مالا مال کر دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے کسی مسرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بھلائی کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر طلب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مصیبتوں سے، مہلک بیماریوں سے، عذابوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ ہی تو پناہ دینے والے ہیں، اور جو شخص اللہ کی حفاظت میں آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی، دنیا کی کوئی قوت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے آج کی اس زندگی میں ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ مصیبتوں سے پریشان نہ ہوں،
इन बीमारियों से अपने आप को मजीद परेशानी में मुब्तला न करें। बीमारी है, एक मुसीबत है, अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई इलाज जरूर आएगा, लेकिन अपने अकीदे को और अपने ईमान को मजबूत रखें। इसमें किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये अकीदा मजबूत रहे कि हमारा अल्लाह अगर किसी को किसी मुसीबत में मुब्तला कर दे तो दुनिया की कोई ताकत वो मुसीबत उससे दूर नहीं कर सकती, और हमारे अल्लाह अगर किसी को भलाई से माला माल कर दें तो दुनिया की कोई कुव्वत उस भलाई को छीन नहीं सकती। अल्लाह जिसको चाहते हैं अपने बंदों में से इससे माला माल करते हैं, इसको नवाज देते हैं। वहुवल गफूरुर रहीम, और अल्लाह बड़ी मगफरत करने वाले और बहुत रहम करने वाले हैं। आयत के आखिर में वहुवल गफूरुर रहीम, ये बहुत माना खेज जुमला है। अल्लाह बड़ी मगफरत करने वाले हैं। तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुमको मुसीबत में मुब्तला किया गया है, तुम्हारी नाफरमानियों की वजह से, तुम्हारे फिस्को फुजूर की वजह से, तुम्हारी बद इतिदालियों के नतीजे में तुमको इस मुसीबत में मुब्तला किया है, इस मजरत में तुमको मुब्तला किया गया है। मगफिरत क्यों नहीं चाहते अल्लाह से? अपने गुनाहों को क्यों नहीं माफ करवाते अल्लाह से? गुनाहों को माफ करने की अर्जी क्यों नहीं देते? अस्तगफिरुल्लाह क्यों नहीं कहते? अल्लाह से मगफिरत की भीख क्यों नहीं मांगते? वहुवल गफूर, वो तो बड़ी मगफिरत करने वाला है। जरा अपनी जबान से कहो तो, अल्लाह से मांगो तो, अल्लाह तुमको कभी भी नामुराद वापस नहीं करेगा। वहुवल गफूर, वो बहुत मगफिरत करने वाला है। और रहीम, वो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। तुम उससे रहम की भीख क्यों नहीं मांगते? तुम्हारा अल्लाह गफूर है, तुम उससे मगफिरत क्यों नहीं तलब करते? तुम्हारा अल्लाह बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, तुम उससे रहम के तालिब क्यों नहीं बनते? अपने अल्लाह से मगफिरत की भीख मांगते रहा करो, अपने अल्लाह से रहम की भीख मांगते रहा करो। तुम्हारा अल्लाह तुमको मगफिरत की भीख से भी नवाजेगा, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम भी कर देगा। अल्लाह ताला बहुत ज्यादा गफूर भी हैं, रहीम भी हैं। अल्लाह हम सबको अपनी मगफिरत से माला माल फरमाए और अपने रहम से हम सबको माला माल फरमाए। कल इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में खुलासे कुरान के साथ, खुलासे तरावी के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।